کابل افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 20 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے۔ دریائے کابل کے ساتھ تنگ وادی میں قائم یہ شہر معاشی اور ثقافتی مرکز ہے۔ کابل ایک طویل شاہراہ کے ذریعے غزنی، قندھار، ہرات اور مزار شریف سے منسلک ہے۔ یہ جنوب مشرق میں پاکستان، شمال میں تاجکستان سے بھی بذریعہ شاہراہ جڑا ہوا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 18,000 میٹر یعنی 5,900 فٹ بلند ہے۔ کابل کی اہم مصنوعات اسلحہ، فرنیچر اور گڑ ہے، لیکن 1979 سے جاری جنگ اور خانہ جنگی کے باعث پیداوار اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ کابل کثیر الثقافتی اور کثیر النسلی شہر ہے، جہاں افغانستان بھر سے مختلف نسل کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ان میں پشتون، تاجک، ازبک، ہزارہ اور دیگر شامل ہیں۔ کئی دہائیوں کی جنگ، خانہ جنگی اور تباہی کے بعد اب کابل تعمیر نو کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ کابل کی تاریخ میں کابل کا پہلا حوالہ 1200 قبل مسیح میں کوبھا نامی شہر سے ملتا ہے، جو موجودہ کابل شہر کی جگہ پر قائم تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح میں شہر موریاؤں کے قبضے میں آیا اور پہلی صدی عیسوی میں کوشان اور بعد ازاں ہندوؤں اس کے حکمران بنے۔ سن 664 میں عربوں نے کابل کو فتح کر کے اسے اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ اگلے 600 سالوں میں شہر سامانی، ہندو، شاہی، غزنوی، غوری اور تیموری حکمرانوں کے ماتحت رہا۔ سن 674 میں جب اسلامی فتوحات خراسان تک پہنچ گئیں، اس وقت کابلستان میں کابل شاہان کے نام سے ایک آزاد مملکت قائم تھی۔ انہوں نے عربوں کے حملوں سے بچنے کے لیے شہر کے گرد ایک دفاعی فصیل قائم کی۔ آج کل یہ فصیل شہر کے قدیم یادگار سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ 13ویں صدی میں وحشی منگول یہیں سے گزرا اور 14ویں میں تیمور لنگ کی سلطنت کے شہر کی حیثیت سے کابل ایک مرتبہ پھر تجارتی مرکز بن گیا، جس نے کابل کے فرما روا کی بہن سے شادی کی، لیکن تیموری طاقت کے کمزور پڑنے کے بعد ظہیر الدین بابر نے 1504 میں کابل پر قبضہ کرتے ہوئے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور بعد ازاں 1738 میں مغل حکمرانوں کے زیر نگیں رہا۔ 1738 میں فارس کے حکمران نادر شاہ نے کابل پر قبضہ کیا، لیکن 1747 میں اس کی وفات کے بعد احمد شاہ درانی تخت پر بیٹھا اور پشتون حکومت کا اعلان کرتے ہوئے افغان سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ 1772 میں اس کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا اور 1993 میں انتقال کر گیا اور زمان شاہ درانی تخت پر بیٹھا۔ 1826 میں دوست محمد حکمرانی کا دعوے دار بنا، لیکن 1839 میں برطانوی افواج نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ شاہ شجاع کی کٹھ پتلی حکومت تشکیل دی۔ 1841 میں مقامی بغاوت کے نتیجے میں برطانوی افواج کو عظیم جانی نقصان ہوا اور جلال آباد میں 16,000 برطانوی فوجیوں کو تہ و تیغ کیا۔ 1842 میں برطانیہ نے اس قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے جوابی حملہ کیا، لیکن بالا حصار کو نقصان پہنچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد تاج و تخت دوست محمد کو ملا۔ برطانیہ نے 1878 میں ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ جب شہر پر شیر علی خان کی حکومت تھی۔ شہری آبادی کے قتل عام کے بعد 1879 میں پھر جنرل رابرٹس کے زیر قیادت برطانوی فوج کابل پہنچی اور بالا حصار کو نقصان پہنچانے کے بعد فرار ہو گئی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں شاہ امان اللہ خان نے رمام اقتدار سنبھالا۔ اس کے کارناموں میں شہر کو بجلی کی فراہمی
اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کی فراہمی شامل تھی۔ وہ شہر کے معروف دارالعمان محل میں رہتے ہیں۔ 1919 میں مشہور تیسری افغان جنگ میں امان اللہ نے عیدگاہ مسجد میں بیرونی مداخلت سے افغانستان کی آزادی کا اعلان کیا، اور 1929 میں حبیب اللہ تاجک کے بغاوت کے باعث شاہ امان کابل چھوڑ گئے اور حبیب اللہ نے اقتدار سنبھالا۔ 1933 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کے بھائی ظاہر شاہ زیر اقتدار آئے۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ 1930 کی دہائی کے اوائل میں کابل یونیورسٹی کو کلاسوں کے لیے کھول دیا گیا۔ 1940 کی دہائی میں شہر صنعتی مرکز کی حیثیت سے ابھرنے لگا، اور 1950 کی دہائی میں شہر میں سڑکیں بچھائی گئیں۔ 1960 کی دہائی میں شہر مزید وسعت اختیار کر گیا۔ وسط ایشیا کا پہلا مارکس اینڈ اسپنر سٹور یہیں کھولا گیا۔ کابل چڑیا گھر کا افتتاح 1967 میں ہوا۔ 1969 میں افغان کی سیاست پر سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف پل خشتی مسجد کے باہر مذہبی عناصر نے مظاہرہ کیا، اور اس کے دوران معروف اسلامی اسکالر مولانا فیضانی سمت کئی مذہبی رہنما گرفتار ہوئے۔ 1975 میں چیکو سلواکیہ کے تعاون سے شہر میں برقی ٹرالی بس نظام قائم ہوا، جس سے عوام کو سفری سہولتیں میسر ہوئیں۔ سوویت جارحیت کے بعد 23 دسمبر 1979 کو سرخ افواج نے کابل پر قبضہ کر لیا، اور مجاہدین اور سوویت افواج کے درمیان اگلے 10 سالوں تک یہ سوویت یونین کا کمانڈ سینٹر رہا۔ کابل میں افغان سفارتخانہ 30 جنوری 1999 کو بند کر دیا گیا۔ 1992 میں محمد نجیب اللہ کی کمیونسٹ نواز حکومت کے خاتمے کے ساتھ شہر مقامی ملیشیا کے رحم و کرم پر آ گیا۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں شہر کو زبردست نقصان پہنچا، اور دسمبر میں شہر 86 ٹرالی بسوں میں آخری بھی بند کر دی گئی۔ تاہم 800 بسیں شہر کی آبادی کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرتی رہیں۔ 1993 میں شہر کے بجلی اور پانی کی فراہمی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ برہان الدین ربانی کی ملیشیا، جمعیت اسلامی، گل بدین حکمت یار کی حزب اسلامی اور عبدالرشید دو ستم اور حزب وحدت کے درمیان خانہ جنگی میں لاکھوں شہری ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ستمبر 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ سابق صدر نجیب اللہ اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے سرِ عام پھانسی دی گئی۔ طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی دیگر تمام ملیشیاؤں کے درمیان جنگ بند ہوگی، اور برہان الدین ربانی، گل بدین حکمت یار، عبدالرشید دو ستم اور احمد شاہ مسعود اور دیگر تمام شہر سے فرار ہو گئے۔ تقریباً 5 سال بعد اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر جارحیت کرتے ہوئے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا، جس کے بعد امریکہ نواز حامد کرزئی افغانستان کے نئے صدر قرار پائے۔ شہر کی ثقافتی مرکز میں افغان قومی عجائب گھر، بابر کا مزار، نادر شاہ کا مزار، تیسری افغان جنگ کے بعد 1919 میں تعمیر کیا جانے والا مینار استقلال، تیمور شاہ کا مزار اور 1993 میں قائم ہونے والی عیدگاہ مسجد شامل ہیں۔ 1879 میں برطانوی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والا قلعہ بالا حصار اب عسکری کالج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دیگر دلچسپ مقامات میں کابل شہر کا مرکز شامل ہے، جہاں افغانستان کا پہلا شاپنگ مال قائم ہے۔ وزیر اکبر خان کا علاقہ، کابل چڑیا گھر، بابر باغ، شاہ دو شمشیر اور دیگر معروف مساجد، افغان قومی گیلری، افغان نیشنل آرکائیو، افغان شاہی خاندان کا قبرستان، بی بی مہرو پہاڑی، کابل کا عیسائی قبرستان اور پغمان باغ بھی دیگر دلچسپ مقامات میں شامل ہیں۔ ٹپے مرجان قریبی پہاڑی ہے، جہاں سے بدھ مجسمے اور دوسری قبل مسیح کے سکے برآمد ہوئے۔ شہر کے شمال اور مشرق کی جانب
پغمان اور جلال آباد کی وادیاں ہیں۔ عوامی مقامات میں فلاور سٹریٹ، چکن سٹریٹ اور چیلسی سپر مارکیٹ شامل ہیں، اور پرکشش مقامات میں کابل کا شہر کا مرکز، باغات، باغ بابر، Bounds.